الحمدللہ ہماری بزم فکر نظا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 87 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں ان آیات کے اجتناب کے تحت ترجمہ اور تفسیر بیان کروں، اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے بھی، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا رہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب ان کی حرکات و سکنات بتائی، اور یہ بتایا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن کر دیتے ہو، اور تمہارے اپنے ہی لوگ جب کسی کے غلام ہو تو ان کو چھڑاتے نہیں۔ یہ 3 آیتیں اور یہ 3 عادتیں یہودیوں کے بارے میں بیان کی۔ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ہرگز قتل مت کرنا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا، وطن سے نہیں نکالنا۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ تمہارے جو اپنے لوگ ہیں اگر تم ان کو دیکھو کہ وہ کسی کے غلام ہیں تو ان کو پیسے دے کر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ 3 حکم یہودیوں کو بیان کیے تھے، اور یہ یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ عادت بن چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بھی ان کو ملتا تھا وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی ہے، گناہ پال لی ہے، تو لہٰذا گناہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہوں کی توبہ چاہتے ہو، تو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ فلاں شہر میں ہمارا ذکر اور ہماری تصویر اور پاکی بیان کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، بس اتنا کرنا ہے۔ کتنا آسان کام ہے بھائی۔ سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت میں نے بے انتہا گناہ کیے ہیں اور میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کا بہت ہی آسان طریقہ توبہ عطا فرما دی ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے کہوں سمجھانے کے لیے کیسے برس کر رہا ہوں، کیونکہ تلک الامثال نضربها للناس کہ اللہ نے فرمایا آپ مثالیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اب میں کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ توبہ قبول کر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے 5M سے نکل کر دوسرے سیکٹر میں چلے جاؤ اللہ کی تصویر و پاکی بیان کرتے ہوئے۔ کتنا آسان کام ہے۔ بندے نے سالوں کے گناہ کیے ہوں اور وہ معافی چاہتا ہو، بس چل کر دوسرے سیکٹر میں چلا جائے تو اس کی معافی ہو جائے، کیا مشکل کام ہے۔ رب کائنات نے بھی کچھ ایسا ہی بیان کروایا، کہا کہ ہماری توبہ چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، تو بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں شہر میں ہماری تصویر تحریر اور پاکی بیان کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو اب جناب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ رب کائنات نے کہا کہ سر کو جھکاتے ہوئے تسبیح اور تحریر بیان کرتے ہوئے ہماری پاکی بیان کرتے ہوئے اس شہر میں جاتا ہے، سر کو جھکاتے ہوئے۔
تو انہوں نے کیا کیا، وہ سر نہیں جھکا ہوا تھا، وہ بیٹھ گئے اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کوئی اور وہاں جملہ بنتے رہی، تو رب نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم عطا فرماتا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ فرمایا کہ 3 حکم تمہیں عطا کیے، ایک اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اور اگر تمہارا اپنا کوئی کسی کی غلامیت میں ہو تو اسے خریدنا اور خرید کے اسے آزاد کر دینا۔ انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ آگے فرمایا اور اپنے مطلب کی بات مانتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ عادت نہیں کہ ان کی جو مرضی کا ہوتا تھا، جو ان کو سمجھ میں آتا تھا شریعت کا احکام اسے تو قبول کرتے تھے، اور جو ان کے نفس پر گرا گزرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمائے کہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کتاب کے احکام کو، بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کا عمل تھا کہ وہ بعض چیزوں کو مانتے تھے اور بعض چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے، جو مانو تو رب کے تمام احکام، جس کو تم نے معبود مان لیا ہے، جس کو خدا مان لیا ہے، تو خدا کی ساری مرضی ماننی پڑے گی۔ یہاں پر بات تو یہ کفار و مشرکین سے ہے، لیکن اس حوالے سے مسلمان بھی اپنا محاسبہ کریں۔ یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ کہ یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کی حکم فرماتا تھا اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ لیکن ذرا ہم بحیثیت مسلمان اپنا محاسبہ تو کریں گے، مجھے بتائیے ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ پوچھ نہیں رہا، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے احکام ایسے ہیں کہ جو ہم تبارک و تعالیٰ کی مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 5 نمازیں ادا کرو پابندی کے ساتھ۔ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ عمل نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا یہودیوں کا طریقہ تو ہے۔ ہم سے کہا کہ جناب بری باتیں مت کرو، بے حیائی مت کرو، فلمیں ڈرامے گانے باتوں سے بچو، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہر اس کام سے بچ رہے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ شاید ذہن میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی یہ بات ہوتی ہے، آج لبرل اور سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، کہیں ہمیں کوئی مولوی کہنا شروع نہ کر دیں۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ مسجد جاتے ہوئے یوں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسجد گئے اور کسی نے ہمیں مولوی یا ملا کہہ دیا تو بس یہ مولوی یا ملا کہنا ہمارے لیے بہت بڑی ذلت ہے۔ تو کسی کو کہہ دو کہ ٹوپی پہنا ہوا، اگر کسی کو تو ہمیں مولوی صاحب کیا حال ہے، تو پھر وہ بندہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کو بھی مایوس سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے احکام کے بارے میں رب کائنات نے بیان فرما دیا کہ مسلمانوں تمہارا حال تو یہ ہے، جو انداز تم اختیار کر رہے ہو یہ انداز پہلے یہود و نصارہ اختیار کر چکے، اور اس پر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ کسی کی شکلوں کو مسخ کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پر پتھروں کی برسات ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں کسی پر قہر نازل ہو گیا، بھوک سے مر گئے لوگوں، ساری کی ساری بستی بھوک سے مر گئی، ساری کی ساری بستی۔ اور فرمایا کہ یہ بیان کیے جاتے ہیں، پیچھے آیتوں میں بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں باقاعدہ یہ بتایا جائے گا کہ ایکٹیو ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ اور دیگر بنی اسرائیل کی کچھ قومیں ایسی تھیں جو رات کو سو رہی تھی، ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو فکر ہی نہیں تھی اس کی، ان کو ٹینشن ہی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے ہم کتنے ہی گناہ کر لے رہے ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے، ہم کتنی ہی نافرمانی کر لے ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ انبیاء جو ہمیں حکم دیتے یہ جھوٹا حکم دیتے نعوذ باللہ۔ تو یہ انداز ان کا تھا۔ آج مسلمان بھی وہ جس طرح وہ بے فکر تھے اسی طرح آج کا مسلمان بھی بے فکر ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ ہم میں اگر فکر ہوتی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز فجر کبھی قضا ہو جائے اور ہڑ بڑا کر اٹھے کہ یار فجر کی نماز قضا ہو گئی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے؟
میں تو یہ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی بتاؤ ذرا کہ ہمیں نماز کے قضا ہو جانے پر اتنا دکھ جتنا نماز کے قضا ہو جانے پر دکھ ہوتا ہے، بتائیے وہ دکھ کیسا جائے؟ کہ جتنا 1,000 روپے جیب سے نکل جائے اور اس کا دکھ اور ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا بھی دکھ کسی کو ہوا ہے نماز کے قضا ہونے پر؟ نہیں ہوتا. اور پھر وہ بے فکر ایسے رہتے نماز قضا کر دی تھی، گناہوں میں مبتلا ہے، شراب و کباب چل رہے ہیں، ساری بدکاریاں ہو رہی ہیں، ساری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پسے پش ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی بے فکر ہے. یہ بے فکری جو ہے یہ وہی بے فکری ہے جو یہود و نصارہ کی تھی، کہ وہ بھی بے فکر تھے کہ ہم کتنے گناہ کریں، نافرمانی کریں، خطائیں کریں، گناہ کریں، عصیاں کریں، بدکاریاں کریں، کچھ بھی کریں، ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا. اور ان کی اتنی بڑی غلط فہمی تھی، اسی غلط فہمی میں وہ رہے، اسی خوش فہمی میں وہ رہے، اور حال کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر طرح طرح کے عذابوں کو نازل فرما دیا. تو آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے. مسلمان سارے گناہ کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. جو ہم یہ سوچ رہے ہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، اللہ پر یہ واجب ہے کہ تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ پر یہ واجب ہے کہ تمہیں نافرمانی کرنے کے باوجود بھی تم پر عذاب جہنم مسلط نہ کریں گے، کوئی واجب نہیں ہے. وہ جیسا چاہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں، اس کے آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. وہ خالق کائنات ہے. تو لہٰذا ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ رب نے اصول ضرور بنا دیا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا ہے کہ جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا، جو میری نافرمانی کرے گا تو میں اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. یہ تو اصول و ضوابط بنا دیے رب کائنات نے. تو جب یہ اصول بھی پتا ہے، ضوابط بھی ہمیں پتا ہے، تو پھر ہم کسی سال بھر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اتنا بھولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب ہم نے کوئی باقاعدہ بخشش و مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو جملہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اگر اس جملے کو لے کر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں مبتلا نہیں ہو رہا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ جملہ بندے کو بسا اوقات دعوے اسلام سے خارج ہی کر دے گا. کیونکہ جب تک آپ کی کنڈیشن اللہ کے غضب اور اللہ کی رحمت کے درمیان نہیں ہوگی نا، تب تک آپ کی بچت نہیں ہوگی، کہیں بھی جا سکتے ہیں. جو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ رب کائنات قہار و جبار ہے، وہ غضب دینے والا ہے، اور صرف یہی سوچ رکھیں گے تب بھی مسئلہ ہے. اور اگر صرف یہ سوچ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور صرف یہی سوچ رکھیں بندہ گناہ کرتا رہے گا، تب بھی مسئلہ ہے. تو دونوں سوچوں کے درمیان رہنا چاہیے. بندہ گناہ سے اس لیے بچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار ہے، اور بندہ نیکیاں اس لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے. دونوں سوچیں ہونی چاہیے تاکہ قہار و جبار کی صفت ذہن میں ہو تو اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو بندہ، اور جو غفور و رحیم کی صفت بھی ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ بیان فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لاتے. آج حال یہ ہے نا کہ ہمیں جناب بریانی محفل میں لندن پہ بریانی مل جائے، یا پتا ہو کہ جناب وہاں بریانی ہے تو دوڑے جائے، اور پتہ چلے کہیں کوئی ایسی محفل ہو رہی ہے جہاں کچھ نہیں، کوئی سوکھی محفل ہے، تو پھر وہاں جائے نہیں. تو اب بتائیے آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آخر پہ وہاں کھانا پینا ملے گا، یہ کوئی بات ہے؟ تو ہمارے امکانات ہیں جو اس لیے جا رہی تھی. اسی طریقے سے جو فرمایا نا کہ بعض کو مان لو بعض کو نہیں مان رہے، یہ کفار و مشرکین سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ تم بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مان رہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کو، لیکن حقیقت میں ہم اپنا محاسبہ کریں نا تو بہت ساری صفات ایسی ہماری ہیں جو ان سے میچ ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ابا کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد یہ کسی کو تنقید نہیں کرتا، میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں، میں سمجھانے کی بات کروں اور ایسا معاشرے میں ہوتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، کروڑوں روپے چھوڑ کے اپنا انتقال کر گئے، تو اب جناب ساری اولادوں کو یاد آ جاتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اولادوں کا حصہ ہے، وراثت میں حصہ ملتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اب شریعت یاد آ رہی ہے. وہ کس کو شریعت آ رہی ہے؟ جو کبھی جمعے بھی مسجد نہیں جاتا، اسے شریعت یاد آ رہی ہے.
وہ جو عید کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اس کو شریعت یاد آ رہی ہے، جس کو وضو کے طہارت کے مسائل نہیں پتا اب اسے یہ شریعت یاد آ رہی ہے، جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس کو شریعت یاد آ رہی ہے۔ کیوں یاد آ رہی ہے؟ کیونکہ اب شریعت کا نام لوں گا تو پھر شریعت نے جو حکم نافذ کیا ہے وراثت کا اس کے ذریعے مال ملے گا، تو جہاں مال مل رہا ہے وہاں شریعت کا مسئلہ فوراً یاد آ گیا۔ اچھا جناب چلو ٹھیک ہے، تو شریعت یاد تو آئی نا، اپنے مطلب کے لیے صحیح شریعت یاد آ گئی، اب وہ مال مل گیا، کروڑوں روپے میں سے لاکھوں روپے تمہاری جیب میں آ گئے، اب اس کے بعد ان لاکھوں روپے پر جب ایک سال گزر گیا تو اب تمہیں ایک سال کے بعد کیا ادا کر دی ہے؟ زکات۔ اب کسی مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو پیسہ ہے نا جو ابا کی جائیداد سے ملا ہے آپ کو حصہ لاکھوں روپے ہے، یہ سال پورا ہو گیا ہے، اس پر پچھلے سال انتقال ہوا تھا نا ابا کا، اب یہ سال ہو گیا لہٰذا اس میں سے 2.5% زکات ادا کرنی ہوگی، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ جس طرح مال لینے پر آپ کو شریعت کا حکم یاد آ گیا تھا نا، اسی طریقے سے اب سال گزر جانے پر یہ جو مال آپ نے ابا کی وراثت سے اپنے جیب کے جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا ایک سال سے، اس پر شریعت کا حکم ہے کہ آپ کو 2.5% زکات ادا کرنی پڑے گی۔ تو پھر اب ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تھوڑی کمایا ہے، یہ تو ابا نے کمایا تھا، زکات تو اس پر ہوتی ہے جو بندہ خود کمائے ہے۔ اسی طرح وہ عورتوں کے ساتھ بھی مسئلہ تھا کہ وہ زیور سونا وہ تجوری بھر کے رکھا ہوا ہوگا، اور جب کہا جائے کہ بھائی اس میں محترمہ اس سے زکات بھی ادا کرتی ہوتی ہے، تو کہ ہمارا مال ہم کماتے تھوڑی ہے، یہ تو ہمیں ملا ہے اور یہ ہم کماتے تھوڑی ہے، جو کماتا ہے اس پر زکات ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے یار جو کماتا ہے اپنی کمائی حلال کمائی میں سے زکات ادا کرو نا، اور جس نے کمایا ہی نہیں ہے تو اس میں نہ زکات تھوڑی ہوگی، یہ ٹرینڈ چل رہا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے رب نے تبارک و تعالیٰ نے کہا کون سی آیت میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ لوگوں صرف اپنی کمائی سے ہی زکات ادا کرنا؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کہیں بیان فرما دیا، شریعت میں اصول جو ہے وہ تو قرآن و حدیث سے ہی بنتے ہیں نا، تو نہ رب نے بیان فرمایا کہ صرف اپنی کمائی سے، اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اپنی کمائی سے زکات ادا کرو۔ تو یہ ہے جسے یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کیا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب مال لینے کی باری آئی تو شریعت کا حکم یاد آ گیا، فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، جب مال دینے کی باری آئی تو پھر شریعت کے حکم سے نظر انداز کر دیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کو مان رہے جب مال لینے کی باری آئی، اور بعض کا انکار کر رہے ہیں جب مال دینے کی باری آئی۔ تو یہ وہی انداز ہے، اچھوں کا انداز اختیار کریں گے تو اچھوں میں شامل ہوں گے، بروں کا انداز اختیار کریں گے تو پھر برے میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسی جگہ پر جانے سے بھی منع فرمایا ہے جہاں پر کفار و مشرکین کو عذاب نازل ہوا ہے۔ سوچئے ذرا، جس جگہ پر کفار و مشرکین کو عذاب ہوا ہے اس جگہ پر جانے سے منع کیا ہے، اور جو ساری زندگی کفار و مشرکین نے اپنا مدینہ اختیار کیا ہو اسی انداز کو ہم اختیار کریں گے تو رب کی بارگاہ سے ثواب کی خزانے ملیں گے ہمیں، ہرگز نہیں۔ تو سمجھیے اس بات کو، آگے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْروحِ الْقُدُسِ، فرمایا کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پیغمبر رسول بھیجے تھے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انہیں نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتیں بیان کی کہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اے لوگوں کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے عطا کرتا نعمتیں مل جانے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ رب کی نافرمانی کی۔ اور وہ انبیاء جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں ان نبیوں کو جھٹلا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہستی کے جن کے ذریعے آسمان سے
دسترخوان نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی جن کے ذریعے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، منو سلوا ملا، ساری چیزیں ملی، نعمتیں ملی، لیکن اس کے باوجود حال کیا تھا؟ اس کے ساری نعمتیں کھانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں۔ سارے مطالبات پورے ہو جانے کے بعد وہ کہتے تھے آپ تو اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ اسی طرح آگے بیان فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے نا تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے، جب تک وہ دنیا میں رہے، اور جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام کا ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو کہیں کوئی پریشانی ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ کی تائید فرماتے تھے، آپ کو کسی کام کی ضرورت ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ کی مدد فرماتے تھے۔ تو یہاں یاد رکھیے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تائید حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہو رہی تھی، یہاں حضور علیہ السلام کی امتی کی تائید حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، وہاں جس نبی کی تائید ہو رہی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وہاں امتی کی تائید ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کہ آپ دیکھیں کئی مقام پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک تو خاص مقام ہے جب حضرت حسان بن ثابت میں تھے، نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ آپ جیسا حسین جب میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی کیسے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اب یہاں پر جبریل علیہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ جیسا حسین جو کہ پوری دنیا میں نہیں رہے گی، یہ دعویٰ کر دیا نا۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ میرے حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو کیسے تائید ہوئی؟ وہاں یہ دعویٰ کیا حضرت حسان بن ثابت نے کہ آپ جیسا حسین پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ پوری دنیا نہیں دیکھے گی، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل حضرت حسان کی تائید ہو جائے جا کے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اے جبرائیل تم نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، کہیں وہ جیسا بھی دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں نے ساری دنیا دیکھی، کائنات کا چپا چپا چھان مارا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین نے بھی آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور جیسا کوئی نہیں، وہ اس لیے کہا کہ اب میری نگاہوں میں جشا نہیں ہوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں ہوئی۔ تو اب نبی علیہ السلام کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ کو اسی حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ہونے سے حوالے چمنے جہاں نکالے سبھی پہنے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے تجھے یک بنایا، نبی علیہ السلام کی شان کا بھی پتہ چل گیا، اور حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے طور طریقہ اور انداز بھی پتہ چلا ہمیں۔ تو ہمیں اس سارے درس میں یہ بات تو واضح طور پر سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی نحوست سے ان کو یہ ملی کہ ان کو مختلف قسم کے عذاب کا مبتلا کر دیا گیا۔ اور آج نبی کا صدقہ ہے یہ کہ ہم ہر طرح کے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا یا اجتماعی طور پر عذاب نہیں مل رہا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنا محاسبہ تو کریں کہ اگر ہمیں اس کی تنگی میں مبتلا کیا گیا ہے تو بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نماز قضا کرنے کی وجہ سے، اگر ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، اگر ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا گیا ہے یا اولادوں کا سلسلہ ہی موقوف ہو گیا ہے، ہمارے چاہتے ہوئے بھی سلسلہ نہیں ہو رہا، تو بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ والی نافرمانی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہ محاسبہ تو کریں۔ یاد رکھیے بندے کے اندر اگر اتنا بھی ضمیر ہونا کہ وہ نافرمانی کرنے کے باوجود اس کے اندر سے ایک ملامت کی آواز آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ضمیر زندہ ہے۔
اگر کسی کے اندر یہ سارا میں سب آپ کو اور اپنے آپ کو بھی یہ ایک سمجھانے کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے نماز قضا ہوئی ہے اور سترہ برابر بھی ہمیں اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کا رنج، اس کا احساس نہیں ہوتا تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کیجیے. اور اگر نماز قضا ہونے پر ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ یار آج میری نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی کچھ رغبت باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کی سوچ رکھنے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.